لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ یہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے اور یہ جملہ مجھے اتنی انرجی دیتا ہے. یہ جملہ میری ریڈ بل ہے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم نے یہ سفر 3 سال پہلے شروع کیا اور الحمدللہ جتنے لوگ امت العلیہ سے جڑتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ nothing to complain. تو جب الحمدللہ زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تمام تعریف تمام شکر کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو جب اللہ کا ساتھ ہے تو کیا کوئی نیگیٹیوٹی ہونی چاہیے؟ نہیں. کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ عزازیل جو ابلیس کا نام تھا، ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ نا امید، مایوس. جو اللہ کی امید سے مایوس ہو گیا، جس کو امید ہی نہیں ہے کہ زندگی میں کچھ اچھا ہوگا، جو ہر وقت صرف یہی سمجھتا رہے کہ میری زندگی میں نیگیٹیوٹی ہے، کبھی پازیٹیوٹی تو آئے گی ہی نہیں، یا میرے ساتھ ہی کچھ برا ہو رہا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ابلیس. کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی ہر گناہ کی طرف، ہر شر کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جب بھی کبھی مایوسی چھا جائے، جب بھی کبھی لگے کہ ہم نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہو رہے ہیں، تو کیا یاد کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ابلیس نہیں بننا، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں ڈپریشن نہیں چاہیے. تو ہمیں یہ دعا ہر وقت اپنے ساتھ شامل کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے آج کا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واجعل لی وزیرا من اہلی. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں. ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمانا، یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمانا، یا اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں میں سے ہمارے وزیر مقرر کرنا، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا پارہ سیقول، سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ اس پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، آج ہم قرآن ہدایت کے دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں، وہ پارہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو قانون حیات عطا فرماتا ہے، جہاں ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اطاعت، قربانی اور تسلیم و رضا کا مطالبہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ پارہ ہے جہاں قبلہ بدلتا ہے، امت کی شناخت واضح ہوتی ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے دین میں اصل شرف نصب یا سمت میں نہیں بلکہ کس میں ہے؟ اطاعت اور تقوی میں۔ ہدایت کا تعلق دل کے رخ سے ہے، اصل کامیابی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت بوجھ نہیں ہے، شریعت سہولت ہے۔ امت مسلمہ کو اعتدال والی امت بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لیے گواہ بنو۔ یہ پارہ ہمیں سکھائے گا کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں بلکہ پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہی عبادت ہے۔ عبادت کے 3 مطلب جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ اطاعت، غلامی اور پرستش۔ مطلب ہم نے کمپلیٹلی اپنی زندگی کس کے اکارڈنگلی کرنی ہے؟ اللہ کی شریعت کے اکارڈنگ۔ نہ سمتوں میں ہدایت، نہ لفظوں میں نجات، بدل جائے جو دل تو بدل جاتی ہے کائنات۔ اللہ کا قرب رسم سے نہیں آتا، اللہ کا قرب صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں آتا، اللہ کا قرب اطاعت، تسلیم اور عملی ایمان سے ملتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم آج انشاءاللہ اس بارے میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اب اس پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے مضمون سے براہ راست ہو رہا ہے، جو پورے 2 رکوع تک آگے چلے گا۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان سب کو خانہ کعبہ کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے ہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اتنی تکلیف کاٹی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جہاں پہ پلے بڑے، جہاں پہ لوگ انہیں صادق امین کہتے تھے، جہاں پہ ان کی مثالیں دیتے تھے، وہاں سے رسوا کر کے مکہ والوں نے انہیں نکالا۔ دکھی دل کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ وہ نکلے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے ہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتا، اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا۔ اس طرح استقبال القبلتین کا اہتمام ہو جاتا، یعنی دونوں قبلے، کون سا؟ بیت المقدس اور خانہ کعبہ ایک ہی ڈائریکشن میں آ جاتے۔ لیکن مدینہ میں آ کے یہ پاسبلٹی نہیں تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آ کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کا کیا ہوتا؟ یہاں استقبال القبلتین ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اب اہل ایمان کا امتحان ہو گیا۔ مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اب ان کا امتحان شروع ہوا، اور مدینہ میں جو نو مسلم تھے، جو کنورٹ ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ میں زیادہ کون تھے؟ یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ جب وہ کنورٹ ہوئے
تو اب جس قبلے کو شروع سے وہ مانتے تھے بیت المقدس کو، ان پہ بھی یہ آزمائش آئی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا اور کون اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا۔ کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اگر ہم چینج نہیں ہوں گے، ہم پاکستان میں رہیں، انڈیا میں رہیں، انگلینڈ میں رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر جگہ ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو بی آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بات تو یہاں قبلے کی ہو رہی ہے لیکن بات آج کی بھی ہو رہی ہے، اور یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ یہ سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے کہ مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے ہدایت دینا۔ کوئی انسان کسی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں، ہم صرف پیغام پہنچا دے سکتے ہیں۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کسی بھی شریعت کے احکام کو آپ اٹھا لیں، جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ مقصد صرف یہ ہے، اور جتنے آپ آگے بڑھتے جائیں گے دین میں، ایمان میں، تقویٰ میں، آپ کو اللہ کے احکام ماننا مشکل ہی نہیں لگے گا، لیکن جتنے آپ پیچھے ہوں گے اتنا مشکل لگے گا۔ مسلمانوں کو ایک خاص بات یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں امت وسط کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ امت وسط کی حیثیت پہلے کس امت کو تھی؟ پچھلے پارے میں پڑھا ہے، بنی اسرائیل کو تھی امت وسط کی حیثیت۔ امت وسط کی حیثیت پہلے کس کو تھی؟ بنی اسرائیل کو۔ پہلے پارے میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری وہ فضیلت یاد کرو۔ اللہ نے تمام فضیلتیں گنوا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں چینج کر رہا ہوں۔ چینج کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ تمہاری حرکتیں اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں یہ ٹائٹل ملے۔ یہ ٹائٹل ادھر سے آ کے کس کے پاس آ گیا؟ اب مسلمانوں کے پاس۔ اور مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی گواہی ہمیں دی ہے، اپنے قول اور عمل سے اس دین کی گواہی جو ہے وہ ہم پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ہمارا کام صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اپنی نماز ٹھیک کر لی، روزہ رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، میں تو اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ کیا یہ ہمارا کام ہے؟ معتدل امت بنایا گیا ہے تو ہم لنک ہیں، جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے تمام انسانوں تک۔ ہمارا اب بہت بڑی ذمہ داری آپ لوگوں پہ آ گئی ہے۔ ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو، اس پیغام کو، اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہدایت مانگا کریں اپنے لیے۔ ہدایت وہ چراغ ہے جس کو مل جائے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ بدل دی سمت سجدے کی تو کیا حیرت ہے اے ناداں، وہی رب ہے، وہی حکم ہے، اطاعت اصل پہچان ہے۔ اگر قبلہ تبدیل بھی ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، رب تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، رسول تو ایک ہی ہے۔ بالکل پریشان نہ ہونا، فوکس کہاں کرنا ہے؟ اپنے مشن کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا،
بڑا مہربان ہے۔ یہاں ایمان سے مراد نمازوں کی ہے۔ جب صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ سوال اٹھا کہ جو نمازیں ہم نے اس طرف منہ کر کے پڑھی ہیں کیا وہ قبول ہوں گی؟ تو اللہ نے فوراً جواب دے دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اور یہ آیت آج کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے شعوری مسلمان، ایک ہوتا ہے غافل مسلمان۔ ہم پیدا ہوئے، الحمدللہ اللہ کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، رائٹ؟ ہم مسلمان پیدا ہوئے، جو ہمیں کسی نے سکھایا ہم نے سیکھ لیا۔ پھر جب اللہ نے توفیق دی اور ہم نے علم حاصل کیا تو ہم کیا بنے؟ شعوری مسلمان۔ تو جو کیا ہم نے پہلے عمل کیے تھے جس میں غلطیاں تھی، ہماری نماز میں کوتاہیاں تھی، ہاتھ صحیح نہیں باندھتے تھے، پاؤں صحیح نہیں رکھتے تھے، یا کوئی بھی ایسا ایکشن کرتے تھے تو دل میں آتا ہے نا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یا میری وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ یہاں اس بات کا بھی جواب ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح تھی، اخلاص صحیح تھا، اور اگر آپ چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو اب ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب ہم اصل میں شعوری مسلمان بنتے ہیں، شریعت کے احکام پتہ چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے غصہ نہیں کرنا، تو غصے پہ قابو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، کور کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، عورت کو اپنی زیب و زینت دکھانا بڑی پسند ہے، تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ ایمان بڑھتا جاتا ہے اور اللہ کے اکارڈنگلی ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی سکینت ڈال دیتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دیتا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو سپرد کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بہت سی بچیاں، بہت سی میری بہنیں ایک سوال کرتی ہیں کہ ہم تو ایسا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے گھر والے نہیں مانتے، کسی کا میاں نہیں مانتا، کسی کے ریلیٹیوز نہیں مانتے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ سے دعا کر کے چھوڑ دو۔ جلد بازی آپ آگے قرآن میں پڑھیں گے کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ جلد بازی میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو ہمیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی بندہ اس چیز پہ اگری نہیں کر رہا تو آپ نے لڑنا ہے، مرنا، مارنا ہے، اس کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے اس اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھیں اور اللہ کو کہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں یہ چاہتی ہوں، میرے لیے آسانی کر دے، اور آپ کو یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ وہ کر دے گا۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور عیسائی بیت اللحم کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہود و نصارہ کا تحویل قبلہ پر اعتراض محض گروہ پرستی، تعصب اور حسد کا نتیجہ تھا۔ آج بھی جو لوگ حق کو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے؟ یا تو میرے ماں باپ ایسے نہیں کرتے تھے، باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، یا ان کو کوئی نسب کا تعصب ہوتا ہے، یا دل میں کسی قسم کی حسد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہیں ہونا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انہیں مکمل پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جس کی وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت جو اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی نسل میں کیوں نبوت آئی ہے، ہماری نسل میں نہیں کیوں آئی؟
آج بھی نسلی تعصب ہماری قوم میں اتنا پایا جاتا ہے کہ حد ہے. آج بھی جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کر رہے، جو لوگ پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو انہیں سب پتا ہوتا ہے. فطرتاً انسان کو پتا ہے کہ کیا حق ہے کیا نہیں حق ہے، لیکن کیا لوگ مانتے ہیں؟ نہیں. پہچان حق کی اللہ نے سب کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات. کس میں آگے بڑھنا ہے؟ فیشن میں، اکاؤنٹس بنانے میں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالنے میں؟ نہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور اے مسلمانوں، جہاں سے بھی تم سفر کے لیے نکلو اپنا وہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جہاں بھی کہیں رہو یونائٹڈ رہو، اپنے آپ کو ایک جگہ رکھو، فرقہ پرستی میں پڑھ کے اپنے آپ کو ہی نہ کاٹتے پھرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم ایک امت ہو. اور اگلی آیت بہت بہت بڑی ٹیچنگ ہے. فلا تخشوہم واخشونی. سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. لوگوں کا خوف دل میں رکھنا ہے؟ نہیں. کس کا خوف رکھنا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا خوف جب دل میں آتا ہے تبھی ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا. بار بار اللہ نے کہا کہ رخ کس کی طرف کرو؟ مسجد حرام کی طرف. کیوں؟ تاکہ اس کی تاکید کی جائے کہ مسلمان ایک یونٹ بن جائیں، اکٹھے ہو جائیں. یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ وہ اس دعا کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پارے میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سال بعد انہوں نے اس کا جواب دیا کس کی صورت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. اور اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ٹیلی کریں جو پہلے پارے میں تھی اور یہ، تو ایک ایک آیت کا ورڈ جو انہوں نے دعا کی تھی اسی کے اکارڈنگلی جواب اس میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اگلی آیت، قرآن کی ہر آیت میری فیوریٹ ہے، یہ تو بہت ہی فیوریٹ ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہمارا دل کرتا ہے وہ ہر وقت ہماری باتیں کرتا رہے، وہ ہر وقت ہمیں یاد کرے، ہر وقت اس کو ہمارا خیال ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ذکر یاد کرنے کی 3 اقسام ہیں. 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے زبانی، زبان سے آپ بول رہے ہیں. ایک ہوتا ہے قلبی، دل میں ہر وقت خیال رہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی پسند کے کام کرنے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ جو ہم اعضاء اپنے جوارے سے کرتے ہیں، جو بھی فزیکل عبادات ہم کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے. حدیث قدسی ہے، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. یہ بہت پیاری حدیث ہے. تو جب بھی اللہ کا خیال دل میں آئے تو کہیں الحمدللہ، اس کا مطلب ہے اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اور اگر کسی محفل میں اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ فرشتوں کی محفل میں ہمارا نام لے رہا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیا یہ آیت پہلے آ چکی ہے؟ جی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. آج کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار فلانے بندے کو فون لگاؤ، یار اس کو یار اس کی پی آر ہوگی، اس کو فون کر لو، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ کوئی رول نہیں سکھایا. اللہ نے پہلے پارے میں بھی کہا کن 2 چیزوں سے مدد مانگنی ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب ٹھیک کر دے گا، تیرے اختیار میں، تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پہلا جملہ ہی ہمارا یہ ہونا چاہیے. دوسرا، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں. جب بھی کسی مشکل کے وقت جب لگے کہ
اب بس ہو گیا ہے، اب کوئی ایسی چیز ہوگی کہ نہیں برداشت ہو رہا، یہ 2 کام کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں سکون آ جائے گا۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ راہ حق میں موت موت نہیں، شہادت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اگر ہم بہت اچھی بھی زندگی گزار لیں، 1000 برس بھی جی لیں، آخر میں ہمارا اینڈ کیا ہے؟ موت۔ موت زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اللہ کی راہ میں جو موت آ جائے اس سے پیاری موت کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت اگین میں کہوں گی، میری بہت فیوریٹ آیت ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا زندگی میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور آزمائے گا۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو آج کے بعد ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے، زندگی پرسکونی ہوگی، بڑی اسموتھلی چلے گی، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ کس سے؟ کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہی ہے امتحان بندگی، یہی راہ وفا، قدم قدم پہ صبر مانگتی ہے رضائے خدا۔ اگر خدا کی رضا چاہیے تو کسی بھی پریشانی میں صبر سے کام لینا ہے، اور کیا کہنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، وہی اس کو دور کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چمے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے نا، پریشان نہیں ہونا، مسکرائے۔ میں تو مسکرا کے کہتی ہوں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تیری آزمائش ہے نا، انشاءاللہ ثابت قدم رہوں گی، اور اس بات کا یقین رکھے کہ میرے گناہ مٹ رہے ہیں۔ یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی خوشی بھی ختم ہوتی ہے اور غمی بھی۔ پریشانی ہونی چاہیے ہمیں آخرت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا۔ اب جن کی مصیبتیں نا، ذرا سوچیے، ابھی تو بڑے پریشان ہیں، شکوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر بات حق ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ثواب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے صبر کے بدلے کہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دیتے۔ تو کسی بھی مصیبت کے وقت پریشان نہیں ہونا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ الفاظ صرف وہ منہ سے نہیں کہتے، بلکہ ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، میں اللہ کی، میری ہر چیز اللہ کی، میرے بچے اللہ کے، یہ گھر اللہ کا، ہر نعمت اللہ کی۔ جس کی چیز ہے اگر وہ اس چیز کو واپس لے لے تو ہمیں شکوہ کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں آپ مجھے اپنا پین دے دیں، آپ نے مجھے دے دیا، میں نے استعمال کیا، پھر 3-4 دن بعد آپ نے کہا کہ پین واپس کریں، اور میں کہوں اب تو میں نہیں دیتی، آپ بہت برے ہیں، آپ نے میرا پین لے لیا، یہ جائز بات ہے؟ دنیا میں تمام چیزیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ کس کی ہیں؟ تو جب بھی کوئی چیز جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کہنا چاہیے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا مجھ پہ اتنا کرم ہوا اور اس کی اتنی توفیق ہوئی، میں آپ کو ایک بہت ہی پریکٹیکل چیز بتانے والی ہوں۔ میرے والد محترم جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہاں سے ہم ان کو ایمبولینس میں لے کے گئے، آگے جب ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹرز نے CPR کیا، اور بالکل میرے سامنے شیشہ تھا، سب کچھ میں دیکھ رہی تھی، دماغ کو پتا تھا ہی از نو مور، دل تو نہیں مانتا آپ کا کہ نہیں، ہی از ناٹ دیئر۔ اچھا دماغ میں چل رہا ہے کوئی، اب میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کوئی ایسی بات نہیں کرنی اللہ ناراض ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرنی اللہ ناراض ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کنٹینیوسلی دماغ میں چل رہا ہے۔ یہ کیسے سوچا ہی مجھے نہیں پتا، میرا کوئی کمال نہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، زبان سے کیا نکلا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اس کلمے کی برکت مجھے اس دن پتہ چلی. ایسے لگا کسی نے صبر میرے دل پہ انڈیل دیا. وہ چلے گئے، ایک دل میں یقین آ گیا کہ وہ اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن وہ اس اللہ کے پاس گئے جو انہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کرے گا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ کوئی رونا نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. آج روتی ہوں، ان کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جو اس وقت کے صدمے کا رونا ہوتا ہے نا، اللہ اتنا صبر دیتا ہے. آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے، آپ کا پیارا کوئی رشتہ چلا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا، دل پھٹ جائے گا، فوراً کیا پڑھنا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اور صرف منہ سے نہیں کہنا، دل سے ماننا ہے کہ مجھے بھی تو ایک دن وہیں جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اس کلمے کی رحمت ہے، اس کلمے پہ خصوصی انعامات ملتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہدایت ملتی ہے. المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، تو مجھے اس کا بہتر بدل مجھے میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا، اور جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور میں نے یہ دعا پڑھی تو میں نے سوچا کہ ان سے بہتر خاوند کون ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا کیے، جو کہ تمام دنیا میں سب سے بہترین انسان. تو مصیبت کے وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانے بندے کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے، پھر ہم جا کے مشہوری کرتے ہیں، وہ آج کھانا میں نے بنایا تھا نا، آج برتن بھی میں نے دھوئے تھے، آج میں نے گھر صاف کیا تھا. نیکی کر دی اور اس کی ایگزیبیشن بھی کر دی. اور اگر جس دن نہیں کی اس دن دل نے کہا یار آج تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے ہی سارا کام کیا تھا. کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں، کون قدردان ہے آپ کا؟ کیا ہمیں لوگوں کی قدر چاہیے بھی؟ نہیں چاہیے. تو جب بھی آپ سے نیکی کا کام کریں گے تو قدردانی اللہ دیتا ہے. اور یہ اللہ نے ہمیں بتایا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے عمل سے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، وہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، ادھر دوڑی تھی ادھر دوڑی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے رہتی دنیا تک جو حج اور عمرہ کرنے جائے گا اس کو یہ عمل کرنا ہے. تو کس نے قدردانی کی ان کے اس کے عمل کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آج اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا قدردان کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی. اللہم لا تجلنا منہم. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اور بہت خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہو گیا ایسا کام تو پھر کیا کرنا ہے. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو احکام الہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کو تو کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا ہوں. میرا اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، بار بار کہے گا غلطی ہوگی ہے کوئی بات نہیں، پلٹ آئے ہو توبہ کر لی اور پورا ایم کر لیا کہ اب دوبارہ نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا، میں معاف کر دوں گا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. اس پہ یقین کر لیں، ہم سب کا خدا کون ہے؟ صرف ایک خدا ہے اور وہ اللہ ہے.
اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم پہ مہربانی کرے، ہم پہ اپنی رحمت کرے۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ کھول آنکھ زمیں، دیکھ فلک، دیکھ فضا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ذرا غور و فکر کیا کریں، کبھی باہر نکل جایا کریں، واک کیا کریں اور اللہ کی قدرت کو دیکھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ غور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے یہ پھول بنایا، کیسے یہ درخت بنایا، کیسے یہ زمین بنائی، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اگین میری موسٹ فیوریٹ آیت، جب میں نئی شعوری مسلمان ہوئی تھی، دل کرتا ہے بندہ ایک ہی دن میں سارے شریعت کے احکام جو ہے نا وہ کر لے، تو کوشش کرنا شروع ہوئی تو لوگوں سے کیا سننے کو ملا، ایکسٹریمسٹ مت ہو جانا، ایکسٹریمزم کی طرف مت جانا، دین دنیا دونوں لے کے چلنا، بھئی یہ کام نہ کرنا تم حد سے زیادہ آگے بڑھی ہو۔ یہ آیت، اور مجھے اس وقت کنفیوژن بھی ہوتی تھی کہ میں کیا کروں، فالو کروں نہ کروں، کس حد تک جاؤں، کہاں پہ آگے جاؤں۔ یہ آیت جب میرے سامنے آئی میرے دل کو سکون ہو گیا۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ پھر تو وہ مانیں گے نا اس کی بات جس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، رائٹ؟ کسی کو مال سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو خواہشات سے، لیکن مومن وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو کیا پھر وہ محبت صرف دل میں ہو؟ نہیں، آپ کے پہناوے میں، آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں وہ نظر آنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے پراؤڈلی کیا کہنا ہے؟ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر ڈرنا ہے دنیا سے، لوگ کیا کہیں گے، اب لوگ کیا کہیں گے، اب تو میں پاپولر نہیں ہوں گی، اب تو مجھے میرا رزق نہیں آئے گا، اب تو میں نے اسکارف اوڑھ لیا، اب تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ یہ وہ وہمات ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے کہ جو تو نے اللہ سے لو لگائی، تو دل میں خوف زوال کیسا کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ رحیم وہ ہے، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا، یہ تیری شہرت یہ کامیابی تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ جو آہٹوں کی زباں بھی سمجھے، آیا بھی سمجھے، نیہا بھی سمجھے، جو جیت اس کے کرم سے ہے پھر یہ ہارنے کا ملال کیسا۔ جس کو دیکھیں گے جنتی تو کہیں گے جنت تو کچھ نہیں ہے، تو سوچ سکتی نہیں اماتل کہ ہوگا حسن و جمال کیسا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی چاہت پتہ ہے کیا بن جاتی ہے پھر؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور کاش یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں کی اس طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی۔ جتنے لوگ مرتے ہیں نا ان کو افسوس اور ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا، اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان
इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। वो तुमको यही हुक्म देगा। शैतान के जो 2 हुक्म है, जरा उन पे गौर करिएगा और आप देखेंगे सोसाइटी में आज यही हो रहा है। वो तुमको यही हुक्म देगा कि तुम बदी और बेहयाई के काम करो और अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। सबको पता है कि इब्लीस शैतान है, पता है ना। हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें शैतान से बचाना, मांगते हैं दुआ, लेकिन हम बदी से नहीं बचते, हम बेहयाई से नहीं बचते। हम अपनी तरफ से किसी को कहते हैं नहीं नहीं तुम ये काम कर लो, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ कर देगा। शैतान क्या करता है, हमें बदी सिखाता है, बेहयाई दी सिखाता है और अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाना सिखाता है जिनका इल्म नहीं। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो उन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। भला क्या इस सूरत में भी उनको यही चाहिए जब इनके बाप दादा दीन की जरा भी समझ नहीं रखते थे और उन्होंने कोई आसमानी हिदायत भी हासिल ना की हो। बाप दादा की अंधी तकलीद करनी है? नहीं करनी। शरीयत के मुकाबले में गुमराह बाप दादा की पैरवी करना हराम है। इल्म हासिल करना इसीलिए तो जरूरी है कि जो पिछले से करते आ रहे हैं, मेरी दादी ऐसी करती थी, नानी, अगर वो अच्छे अमल करती तो जरूर उसको कॉपी करें, लेकिन आपने अंधी पैरवी नहीं करनी। शरीयत के मुकाबले में अगर बाप दादा का भी कोई रस्म रिवाज आ गया है वो मानना है, लेकिन यहाँ सब मानते। इतने लोगों को समझाया मैंने, बताया मैंने, लेकिन बाप दादा की अंधी पैरवी से नहीं हट रहे। तो आज से एम करना है कि हमने अंधी तकलीद नहीं करनी, क्योंकि ये हराम है। अगर मैं आपको कहूँ कि हराम काम करो, आप लोग करेंगे? हम कहते नहीं नहीं हम तो हराम काम नहीं करते, हम तो नहीं। तो जो अंधी पैरवी कर रहे हैं ये भी हराम है। और जिन्होंने इन पेशवाओं की पैरवी की थी वो कहेंगे कि काश हम एक मर्तबा फिर दुनिया में लौटने का मौका दे दिया जाए तो हम भी इन पेशवाओं से इसी तरह बेताल्लुकी का ऐलान करें जैसे उन्होंने हमसे बेताल्लुकी का ऐलान किया। इस तरह अल्लाह उन्हें दिखा देगा कि उनके अमाल आज उनके लिए हसरत ही हसरत बन चुके हैं, अब वो किसी सूरत दोज़ख से नहीं निकलेंगे। ए लोगों, ज़मीन में जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें हैं वो खाओ। अल्लाह ताला ने सिर्फ हलाल ही नहीं बल्कि पाकीज़ा चीज़ें खाने का भी हुक्म दिया है, यानी हलाल हो ज़रिए के एतबार से, हलाल कमाई का हो, और तैयब हो असर के एतबार से। हराम या मुश्तबा रिस्क दिल को सया करता है, दुआ की कबूलियत को रोकता है, इबादत की रूह को कमज़ोर करता है। अगर हराम कमा रहे हैं तो दिल सया होता जाएगा, इबादत में मज़ा नहीं आएगा और कोई दुआ कबूल नहीं होगी। और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। यानी शैतान गुनाह पर अचानक आमादा नहीं करता। एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता आसान करती है और एक बदी दूसरी बदी की तरफ लेके जाती है। वो तो तुम्हें यही हुक्म देगा कि तुम बदी और बेहयाई के काम करो और अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और जब इन काफिरों से कहा जाए कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। भला क्या इस सूरत में भी इनको यही चाहिए जब इनके बाप दादा दीन के जरा भी समझ नहीं रखते थे और उन्होंने कोई आसमानी किताब भी हासिल ना की थी। और काफिरों की मिसाल इस शख्स की तरह है जो किसी ऐसे को पुकारे जो खाली चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ये कुफार बहरे गूंगे अंधे हैं तो ये समझते नहीं। ए ईमान वालों, आप सब ईमान वाले हैं? इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अटेंटिव हो जाए, अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए हुक्म बता रहा है। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर अता की हैं, इनमें से जो चाहो खाओ और फिर क्या करो, बस खाते जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर वाकई तुम उसकी बंदगी करते हो, उसने तो तुम्हारे लिए बस अब 4 चीजों का जिक्र है जो बिल्कुल मना है। बस मुर्दार जानवर यानी मरा हुआ जानवर, खून, तीसरी सूअर का गोश्त, नेज वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया, वो हराम है। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में इन चीजों में से कुछ खा ले जबकि इसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो ना वो जरूरत की हद से आगे बढ़े,
تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ ایمان اور رزق کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ آیت کس سے شروع ہوئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یعنی حلال اور طیب رزق کا معاملہ براہ راست ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آج ایمان کی کمی ہے تو چیک کریں، کہیں رزق تو حرام سے نہیں آ رہا، کہیں اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، اور جو مرضی کھاؤ لیکن شکوے شکایتیں نہ کرو، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجلنا منہ۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی اذیت کیا ہوتی ہے؟ جب ماں کو کوئی بات بری لگ جائے اور ماں مارے نا، ماں کہ میں آج کے بعد تم سے بات ہی نہیں کروں۔ سب سے بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے کہ اتنا اگنور کر دیا جائے کہ آپ کی طرف دیکھا ہی نہ جائے، آپ سے بات ہی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بات چھپائی، حقیقت سامنے آ گئی، نہیں مانا اور نہ آگے پہنچائی، تو اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں، اتنے آرام سے کر لیتے ہیں کام۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آپ دوزخ کی آگ خریدنے کے لیے اور اس میں رہنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا وہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ نے کتاب اتاری، کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ کیا آج ہر گھر میں ہے؟ اس کو نہیں کھولتے، اس کو نہیں پڑھتے، اور پڑھ کے اگر عمل نہیں کرتے تو یہ تمام عذاب ہم پہ آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمارا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دین کی باتوں کو چھپانا، بگاڑنا یا غلط پیش کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ علم دین حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے حق بیان کریں۔ دنیا کی معمولی فائدے کے لیے حق کو ترک کرنا آخرت کی بربادی ہے۔ قرآن و سنت کے پیغام کو سچائی کے ساتھ پھیلانا ایمانداری کا اور فریضہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں، اب جو اگلی آیت آ رہی ہے بہت ضروری ہے اور غور سے سمجھیں، کیونکہ ہم نے صرف عبادت کو کیا بنا لیا ہے؟ نیکی کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نفل عبادتیں کرنی ہے، یہی نا۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کا جامع تصور پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ آیت بر ہے، قرآنک ایتھکس کی جڑ ہے، نیکی کا جامع تصور ہے یہ آیت۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، آپ کاؤنٹ کریے گا، کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کی عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے، توحید، رسالت، آخرت، آپ کا بیسکس بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب اس میں ملاوٹ آتی ہے تو ایتھیسٹ بن رہے ہیں آج کل کے بچے۔ اس کے بعد پریکٹیکلی بھی تو دکھائیں۔ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف کس بات پہ ہوتی ہے؟ مال خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بعد کس کی بات کر دی کہ جو مال، ہمارا مال ہمیں کس نے دیا ہے؟ امی ابو نے یا میاں نے؟ نہیں، اللہ نے دیے۔ تو اللہ نے کہا جو مال میں نے تمہیں دیا ہے کس پہ خرچ کرو گے؟ رشتہ داروں پہ۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایک سرکل اللہ نے بتایا، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، جو سفید پوش ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو دیں۔ اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں، یہ سرکل ایسے آؤٹ ورڈ جاتا ہے۔ اسی ہی کیٹیگری میں آپ نے آگے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ آگے قصاص کا حکم ہے، اے ایمان والوں، جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اگر قاتل کو اس کی بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا
وارث کا حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ عرب میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جاتی تھیں، وہ ایک دوسرے کے بندے مار دیا کرتے تھے، اور وہ جنگ اتنی چلی آ رہی تھی کہ صدیوں سے جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ان کو کوئی سزا نہیں ملتی تھی، اور جو غریب ہوتے تھے ان کے لوگوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کا حکم اتارا اور کہا کہ کوئی نسب و نسب کام نہیں آئے گا، کوئی مال کام نہیں آئے گا۔ اگر عورت مری ہے تو کون ماری جائے گی؟ عورت۔ مرد ہے تو مرد مارا جائے گا، اور اگر آپ نے دیت لینی ہے، پیسے کے بدلے معاف کرنا ہے تو وہ بھی قبول کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ آگے وصیت کے احکام ہے۔ وصیت اور وراثت میں فرق ہے، یہ فرق بھی آج کل ہمیں نہیں پتا۔ وصیت کیا ہے؟ جو آپ زندہ ہیں آپ نے وصیت کر دی، ٹھیک ہے۔ وراثت کیا ہے؟ کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو جو تقسیم ہوتی ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب سوال کا وقت آ گیا ہے۔ سب کی شکلوں سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اوہ ہم تو سو رہے تھے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم نے تو کوئی وصیت نہیں کی۔ وصیت ضروری ہے، لیکن وصیت اور وراثت کو مکس مت کریے گا، دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمی کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آگے روزے کی فرضیت ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا رہنا، افطاری میں پکوڑے سموسے کھانا، یہ لمبی لمبی افطاریاں بنانا، پارٹیاں کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا۔ روزے کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اگر کوئی بھی گناہ کو اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے چنگل میں آتے جا رہے ہیں اور آپ کی اس سے اسکیپ مشکل ہو گئی ہے، انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ میں چیز غلط کر رہی ہوں، تو کس سے مدد لینی ہے؟ فوراً روزہ رکھا کریں۔ آپ روزہ جب رکھیں گے نا، اللہ کی مدد آئے گی، آپ اس گناہ سے آٹومیٹکلی دور ہوں گے کیونکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ مجھے بڑا پیار آتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں نا اتنا سخت پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کرنا ہے لازمی، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کام کر لو۔ کہیں بھی جبر، کہیں بھی شدت آپ کو نہیں ملے گی۔ فدیہ کس پر لازم ہوتا ہے؟ یعنی کون روزے نہیں رکھ سکتا؟ بہت بوڑھا ہو، مرد اور عورت ہو جس کی امید نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، جس کو پتا ہو، یا ایسا دائمی مریض ہو جس کی صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ ایسے افراد پر ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا لازم ہے۔ یعنی مرض ہے ایسا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا ضعیف ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیے کی مقدار کیا ہے؟
ہر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا اسی کے ایکویلنٹ رقم دینا ہے۔ فدیہ کب ادا کرنا چاہیے؟ یہ رمضان کے دوران بھی آپ کر سکتے ہیں یا رمضان کے آخر میں تمام روزوں کا ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اہم چیز یاد کیا رکھنی ہے، جو شخص عارضی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اس پر فدیہ نہیں ہے، اس پہ قضا لازم ہے۔ یعنی عورتوں کے مخصوص ایام اگر آتے ہیں ان میں آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ نے ان کی قضا کرنی ہے، اور اگلے رمضان سے پہلے آپ نے وہ قضا روزے لازمی رکھ لینے ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی نے نہیں رکھے تو ابھی موقع ہے، آپ اپنی قضا لازمی پوری کریں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آگے آنے والا ہے۔ ہم نے اس میں روزہ رکھنا ہے، تقویٰ کی دعا کرنی ہے، ہدایت کی دعا کرنی ہے، اور اپنے ٹائم کو پلیز کچن میں سارا صرف نہیں کرنا۔ ابھی ٹائم ہے، کوشش کریں جو عید کی تیاری کرنی ہے پہلے کر لیں، بچوں کے کپڑے وغیرہ بنا لیں، افطاریاں شاریاں کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، دینی بھی ہے تو ایک ڈش بنا دیں۔ جو ہم نے اپنا ٹائم برباد کرنا ہے نا کچنوں میں، یہ رمضان پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو نہ ہو، اس کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے۔ اپنے گھروں کے اسکیجول بنا لیں، ابھی جتنا ٹائم بچ گیا ہے اس میں آپ نے پریپریشن کرنی ہے رمضان کی۔ اور اگلی آیت بہت خوبصورت ہے، جب آپ کو لگے میرا کوئی دوست نہیں ہے اس دنیا میں، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، مجھے آج تک ٹرو لو نہیں ملا، یہ آیت پڑھا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے قریب ہمارے کون ہیں؟ امی، ابو، شوہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی کال ملانی پڑے گی؟ کسی کے در پہ جانا پڑے گا؟ کوئی ٹائمنگ دیکھنی پڑے گی؟ پراپر اہتمام کرنا پڑے گا؟ نہیں، صرف دل سے کیا کہنا ہے، یا اللہ، اور وہ اللہ سن رہا ہے۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں، اور ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ قرب اللہ کا کس کو ملے گا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا۔ قربان کیسے کرے گا؟ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی زندگی کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کو سمجھیے۔ آج بہت سے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ میاں بیوی کی برائی کر رہے اور بیوی میاں کی برائی کر رہے پبلکلی، یہ تو ایسے کرتی ہے، یہ تو ویسے کرتی ہے، یہ تو کرتی ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ کور کرتا ہے نا، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر میں اپنا لباس اتاروں تو کون ننگا ہوگا؟ میں ننگی ہوں گی، میرے سارے نقص سامنے آئیں گے۔ تو اگر کوئی شوہر بیوی کی برائی کر رہا ہے، بیسیکلی وہ اپنی برائی کر رہا ہے، اور اگر کوئی بیوی پوری مجلس میں بیٹھ کے شوہر کی برائی کر رہی ہے، تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو ویسے کرتے ہیں، تو وہ کس کی برائی کر رہی ہے؟ اپنی برائی کری ہے۔ اللہ نے کہا تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، یہ ایتھکس سکھائے گئے ہیں کہ لباس ہو تو کیا کرو، ایک دوسرے کے پردے رکھو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اور اس کے بعد رات کے آنے تک روزے
پورے کرو اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کا مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے. ہاراسکوپ کون کون دیکھتا ہے؟ کون کون ہاراسکوپ دیکھتا ہے؟ آج کیا ہوگا، فلانا بروج آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمیں اصلیت بتائی جا رہی ہے. لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم چاند کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں راہ دکھانا رات کو، اور دوسرا کام کیا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا ختم ہو گیا. اس سے آگے چاند ستاروں کا کوئی مقصد مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کے لیے جاتے تھے، کوئی چیز بھول جاتے تھے تو بیک سائڈ سے گھر کے انٹر کرتے تھے. دروازہ انہوں نے رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہ فضول رسم ہے، اس میں کوئی بھی اس کا حاصل وصول نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ تقوی کو اپناؤ. 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا. اس پر صلح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ نے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا. چنانچہ اگلی سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی قضا کی. اس وقت مسلمانوں کو ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کہیں وہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں. اور اس وقت کون سے مہینے چل رہے تھے؟ حرمت والے مہینے. تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کی اور اگلے احکام کو اتارا. اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. یعنی اگر تم حرم میں بھی ہو اور لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں تو تم بھی جنگ کرو اور زیادتی نہ کرو. یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں. کیا رول بتا دیا؟ اگر لڑتے ہیں تو لڑو جب تک وہ تم سے مسجد حرام، کیونکہ مسجد خانہ کعبہ کے ارد گرد کا ایریا جو حرم کا ایریا ہے اس میں لڑائی کرنا منع ہے سختی سے. تو اگر وہ تم پہ اٹیک کرتے تو پھر کیا اس کا رول ہے کہ آپ نے بھی جواب دینا ہے اگر وہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن شروع نہیں کرنا. ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. ایسے کافروں کی سزا یہی ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور تم اس سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے کون سے؟ جی، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں. یہ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، اسلامی کیلنڈر کو فالو کرنا ہے. ان میں ہم نے بھی لڑائی نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے اور عبادات کرنی ہے کیونکہ ان میں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں. اگر دل میں خوف ہے اللہ کا تو خوش ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا ساتھی ہوں جو میرا خوف دل میں رکھتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے؟ نیکی کرنے والوں سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں. اور حج اور عمرے اللہ کے لیے اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو.
हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हजूर पेश कर दो और अपने सर इस वक्त तक ना मुड़वाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह तक ना पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो जाए तो रोज़ों या सदके या कुर्बानी का फिदिया दे दे। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए वो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हजूर पेश करे। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत ना हो तो वह हज के दिनों में 3 रोज़े रखे और 7 रोज़े इस वक्त जब तुम घरों को लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानो तआला का अज़ाब बहुत सख्त है। हज के चंद मुअय्यन महीने हैं, चुनांचे जो शख्स इन महीनों में एहराम बांध कर अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दौरान ना कोई फहश बात करे, ना कोई गुनाह करे, ना कोई झगड़ा, और तुम जो कोई नेक काम करो अल्लाह इसे जान लेगा। एक सवाल जो मुझसे बहुत से लोग करते हैं कि हज पे जा रहे हैं तो साथ क्या लेके जाएं? 3 ब्रांडेड सूट, 2 नई जूतियां, दवाइयां। अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिए कि हज पे जा रहे हो क्या करना है, फहश बात नहीं करनी। मैंने हज पे इतने लोगों को देखा है कि लड़ रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या कह रहे होते हैं। फहश बात नहीं करनी। दूसरा, कोई गुनाह नहीं करना, कोई ऐसी चीज ना हो कि जो गुनाह की बात हो। तीसरा, झगड़ा नहीं करना। हज तो नाम ही है अपने आप को काबू में रखने का, सब्र में रखने का। गर्मी की शिद्दत होगी, लोग आपके ऊपर स्टेप अप करेंगे, लोग आपका हिस्सा खाएंगे। क्या करना है? फहश बात नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। और हज के सफर में ज़ादेरा साथ ले जाया करो और साथ अपने अमाउंट लेके जानी है, वहां जाके मांगना नहीं है, क्योंकि बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। बेहतरीन चीज क्या साथ लेके जा सकती है? तकवा, परहेजगारी। जो हज पे जा रहे हैं वो अपने लिए बहुत सी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपको तकवा दे। वहां पे किसी से आपकी तरफ से किसी के हक में कोई कोताही ना हो, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ए अकल वालों, मेरी नाफरमानी से डरते रहो। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम हज के दौरान तिजारत या मजदूरी के जरिए अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से रवाना हो तो मशरे हराम के पास जो मुजदलिफा में वाक़या है अल्लाह का जिक्र करो और इसका जिक्र इसी तरह करो जिस तरह इसने तुम्हें हिदायत की है, जबकि इससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ थे। फिर ए कुरैशियों, तुम भी वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं और अल्लाह से मगफरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अमीर लोग जो वहां के थे, कुरैशी थे, उन्होंने अपने क्राइटेरियाज बना लिए थे। कुरैश मुजल्फा में ठहरते थे और सब लोगों के साथ अरफात में वकूफ नहीं करते थे। जब लोग अरफात से पलटते तो ये मुजल्फा से पलट जाते थे। इस बात को अल्लाह सुब्हानो तआला ने इन आयात में मना किया है। फिर जब अपने हज का काम पूरा कर लो तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि इससे ज्यादा जिक्र करो। और कोई आदमी यूं कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में दे दे और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। हज के बाद क्या करें? अपनी शेखी बिगाड़े? आपने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, अपनी तारीफें करें? अल्लाह ने कहा नहीं, अब तुमने हज तो कर लिया है, अब क्या करो कि अल्लाह को और ज्यादा याद करो, और ज्यादा मोहतात हो जाओ। और कोई यूं कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबुन नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। इन लोगों के लिए इनके कमाए हुए अमाल से हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। और गिनती के दिनों में अल्लाह का जिक्र करो, तो जो जल्दी करके 2 दिन में मिना से चला जाए इस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये बिशारत परहेजगारों के लिए है। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम उसी की तरफ उठाए जाओगे। गिनती के दिनों से मुराद अयाम तशरीक हैं और जिक्र अल्लाह से नमाजों के बाद जमरात में रमी के वक्त तकबीर कहना है। अब अगली जो आयत है, ये आयत अखनस बिन शरीक मुनाफिक के बारे में नाजिल हुई, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मीठी मीठी बातें करता था और अपने इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे करता था और उस पर कस्में खाता था। उसके बारे में ये आयत नाजिल है। और लोगों में एक शख्स वो भी है कि दुनियावी जिंदगी के बारे में इसकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में से ज्यादा कड़े है। और जब
اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایکٹ بھی کر رہے ہو کہ تم بڑے مسلمان ہو گئے، پارسا ہو گئے ہو، تمہارے دل کا حال مجھے معلوم ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، اسے شریعت کے احکام کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنا آپ بھی بیچ دیتا ہے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے بندوں پہ میں بڑا مہربان ہوں۔ اے ایمان والوں، آپ سب کو ہیں ایمان والے؟ آواز نہیں آئی۔ آپ سب ہیں ایمان والے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ یہ حکم بہت آسان ہے، یہ میں فالو کر لوں گی، یہ جب میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی تب فالو کروں گی۔ یہ حکم بہت آسان ہے، یہ تو میں کر لوں گی، یہ والی ابھی میری عمر نہیں ہوئی، یہ میں فالو نہیں کر سکتی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اگر ایمان ہے، اللہ نے مسلمانوں نہیں کہا، کیا تمام مسلمان ایمان والے ہیں؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ اقتدار کا بھی کامل ہے، حکمت کا بھی کامل ہے۔ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں اس کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف سے لوٹ کر رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی جن کو دنیا میں انٹرسٹ ہو گیا ہے، جب کوئی انسان اسلام فالو کرتا ہے تو آپ کا مذاق بنایا جاتا ہے، اگر پردہ شروع کر دیتے ہیں آپ کو ننجا ٹرٹل کہا جاتا ہے، اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں بہت سے القاب دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ جو لوگ دنیا فالو کرتے ہیں ان کو دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آنے کے بعد، صرف باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے سوال ہے، بڑے اٹینٹیولی سنیے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سننا ہے، میں بھی اللہ مجھے معاف کرے پہلے کہتی تھی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے ایک دن، ہم تو مسلمان ہیں، اگر گئے بھی جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے لیکن چلے جائیں گے، یہ کانسیپٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ہم سب نے تو یہی سمجھ رکھا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش ہی نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یہ آیت تو غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، لیکن یہ آیت پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں غازہ کے مسلمان آ رہے ہیں، اتنی مشکل میں ہیں، نہ گھر ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، نہ میڈیسن ہے، نہ ایڈ ہے، اور وہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اتنے سخت حالات پیش آتے ہیں، ہماری تو ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم پہ اتنی مشکل آ گئی۔ جنت مشکلوں اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ملے گی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ اگر ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں کیا خرچ کروں، تو اللہ کے جواب دیتا ہے جو بھی ایکسٹرا ہے وہ خرچ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی تم کما رہے ہو کیا اپنے لیے اسٹور کرتے رہو، اپنے بینک بیلنس بھرتے رہو؟ نہیں، اپنے والدین کو دو۔ سب سے پہلے کس کو دو؟ والدین کو نہیں دیتے، باہر جا کے 10,000 کی چیریٹی کرائیں گے، والدین سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو پیسے چاہیے۔ دوسری بات ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، والدین سے پوچھیں کیوں کہ پیسے چاہیے؟ کیا وہ پوچھ کے آپ پہ لگاتے تھے جب آپ بچے تھے؟ ایک فکس اماؤنٹ رکھیں، اپنی انکم میں سے چپ کر کے ماں یا باپ کے والیٹ میں ڈال دیں، انہیں مانگنا نہ پڑے۔ والدین پہ خرچ کریں، قریبی رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ۔ یتیموں کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کی بیک بون نہیں ہوتی، ان پہ خرچ کریں۔ مسکینوں میں، مسکین کا دل تو ویسے ہی غمگین ہے، اس کی ماں ہی نہیں ہے، اور مسافروں پہ یعنی جس کا کچھ نہیں ہے خرچ کریں۔ اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم نے چپ کر کے باپ کے والیٹ میں پیسے ڈال دیے نا، تم نے اس کی ایگزیبیشن نہیں کی، اللہ کو پتہ ہے تم نے ڈالے۔ تم نے ماں کے لیے دوائی لے آئے نا، اللہ کو پتہ ہے۔ تو جب ایکسٹرا پیسے ہیں، چیزیں ہیں، تو کس کو دینے ہیں؟ سب سے پہلے والدین کو، رشتہ داروں کو، اور پھر باقی سب کو۔ آگے قتال کی فرضیت ہے، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باغیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حرمت والے مہینے ہمیں بھی پتہ ہونے چاہیے، ہم نے بھی کوشش کرنی ہے گھروں میں لڑائیاں نہ کریں، فساد نہ کریں، کسی بھی قسم کا غلط کام نہ کریں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہجرت تو ہم کرتے ہیں، آج ہم نے کہاں سے ہجرت کرنی ہے؟ اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، اپنی گندی عادات سے ہجرت کرنی ہے اور اللہ کی شریعت کو اپنانا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، فزیکل ہجرت بھی مراد ہے اور گناہوں سے ہجرت بھی مراد ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کس سے جہاد کیا؟ اپنے نفس سے لڑے۔ سب سے مشکل لڑائی اپنے نفس کی لڑائی ہے، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جہاد کر لیا، ہجرت کر لی، گناہ سے نیکی کی طرف آ گئے تو یقین رکھیں اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ شراب اور جوئے کے تدریجی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اللہ اس طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی۔ آیت نازل ہوئی سورہ نساء میں کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال سے مکس نہ کرو، تو صحابہ کرام نے کیا کرنا شروع کیا کہ اپنی ہانڈیاں علیحدہ بناتے، ان کی علیحدہ، اس سے جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع بھی ہوتا، اور ایک مصیبت بھی پڑ گئی کہ دو دو جگہ پکانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، بس یہ کرو کہ جن کا مال ہے اس کی حفاظت کرو اور اس میں ایکسٹرا خرچ کچھ نہ کرو۔
اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ شادی کے وقت کیا دیکھنا ہے؟ گھر، بینک بیلنس، یہ دیکھنا ہے علیحدہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، کتنے پیسے ماہانہ دیں گے؟ نہیں، شادی کے وقت ایمان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پسند کی شادی کی اجازت ہے، لیکن پسند کی شادی میں ایمان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ شادی کے معاملے میں عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کمپرومائز پوری زندگی کا رونا ہے، کیونکہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں، اگر آپ نے اسے شادی کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری زندگی ایک کمپرومائز میں گزار دی۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ اگر آپ پاک صاف رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت سی محبت کرے گا۔ حیض کے دوران جمع حرام ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل جو ہے وہ مسٹ ہے، اور اس کے بغیر تعلق میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ عورت کو کھیتی کہا گیا کیونکہ نسلی انسانی کی بقا اسی سے ہے۔ کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ عورت کھیتی کس طرح ہے کہ اس سے انسان کی نسل آگے چڑھتی ہے۔ اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے، عورت کی عزت اسلام سے ہے۔ ازدواجی تعلق پاکیزگی اور تقوی کا تعلق ہوتا ہے، اس میں پاکیزگی اور تقوی بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جو لوگ عادتاً قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، لیکن عادت ان کا مقصد نہیں ہے، کوئی اس پہ پکڑنی ہے، لیکن جو سوچ سمجھ کے پلان کر کے قسمیں کھاتے ہیں اس پہ لازمی پکڑ ہوگی۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ اب آگے ایلا کیا ہوتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تم ہماری ماں جیسی ہو، اس چیز کو ایلا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو گے تو اٹس اوکے، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، پھر اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر کے حالات بہتر بنانا بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ عورتوں پر لازم ہے کہ اگر حمل ہے، پریگننٹ ہیں، تو اس بات کو نہ چھپائیں۔ عدت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، اگر طلاق رجعی ہے تو پھر رجوع کر سکتا ہے۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کو ایک درجہ کیوں زیادہ دیا گیا ہے؟ ذمہ داریوں کی وجہ سے مردوں پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اسلام عورت کے حقدار مانتا ہے، محکوم نہیں مانتا۔
طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے اسے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزرنے دی جائے۔ اور اے شوہروں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ طلاق رجعی کی حد بتائی گئی ہے۔ طلاق 2 مرتبہ اگر ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں، یعنی نہیں رکھنی تو آپ اس کو چھوڑ دیں، یا پھر آپ دوبارہ ان سے جڑ جائیں، لیکن اچھے طریقے سے۔ عورت کو جو مال شوہر نے دیا ہوا ہے وہ اسے دوبارہ طلب نہ کرے۔ عورت سے دیا ہوا مال واپس لینا حرام ہے، الا یہ کہ خلا ہو۔ خلا کیا ہوتی ہے کہ جس میں عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے ڈائیورس چاہیے، اس کے بدلے اگر اسے کچھ مال دینا پڑے تو وہ دے سکتی ہے۔ اسلام انتقام کا نہیں، انصاف سکھاتا ہے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے، اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ، پھر کوئی صورت نہیں بچتی کہ آپ دوبارہ یونائٹ ہوں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دیتے، اس کے لیے اس وقت تک حلال پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو عورت ہمیشہ کے لیے مرد کے لیے حرام ہو گئی ہے جب تک کہ اس کی شادی کسی اور مرد سے نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مرد مر جاتا ہے یا کسی وجہ سے پلانڈ نہیں کسی وجہ سے طلاق دیتا ہے، پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تم نے عورت کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائے تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمائے ہیں اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ رجوع کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو، محبت ہو، انتقام رجوع کا مقصد نہ ہو۔ صرف اس لیے رجوع کرنا کہ عورت کو لٹکایا جائے یا اس پہ ظلم کیا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح اور طلاق جیسے معاملات میں شریعت کی بے ادبی کرنا دراصل اللہ کی آیات کی توہین کرنا ہے۔ طاقت والا فریق جو ہے اس کو اپنا اخلاق قائم رکھنا ہے اور اللہ کی حدود کو دیکھنا ہے، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو بھی طلاق یافتہ عورت کے سرپرست ہیں، یہ حکم ان کے لیے ہے کہ عورت کو اس کی مرضی سے جائز نکاح سے روکنا ناجائز بات ہے۔ معاشرتی انا، ضد یا لوگ کیا کہیں گے، یہ باتیں سوچ کر اللہ کے حکموں کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ اسلام عورت کو فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ آگے رضاعت کے احکام ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہو اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ اگر کسی کا شوہر نہیں ہے اور بچہ جو ہے وہ مدر فیڈ پہ ہے تو
اس کے جو وارث ہوتے ہیں، جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچے کی ماں کو کھانا بھی دیں اور لباس بھی دیں، یا پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس میں رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی آنا، یعنی جو پہلے رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے عورتیں ہائر کی جاتی تھیں، کسی آنا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی ہو وہ دودھ پلانے والی آنا کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ماں کی ممتا کا احترام کرنا ہے، باپ کا بھی خیال کرنا ہے، اس پہ ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالنا۔ اللہ نے کہا ہے کھانا دو اور کپڑا دو، یہ نہیں کہا کہ برانڈڈ جوڑے دو اور 5 اسٹار کا کھانا دو۔ کچھ لوگ اتنا تنگ کر دیتے ہیں مردوں کو کہ حد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ماں خیال رکھے باپ کا، باپ خیال رکھے ماں کا، تبھی ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ بیوہ کی عدت کا آگے بیان ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں۔ بیوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو بیوہ کی عدت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ غم کے احترام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی عدت رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر ممکنہ حمل ہے تو وہ واضح ہو جائے، اور عدت کے بعد عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اسلام، اللہ کا دین، غم کا بھی لحاظ کرتا ہے اور مستقبل کا بھی خیال کرتا ہے، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کے نائے میں نکاح کا پیغام دو تو ان سے یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کے عقد پکا کرنے کے اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقرر مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اسے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ ڈیورنگ عدت کا پیریڈ چل رہا ہے، بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بیچ میں آپ پیغام نکاح نہیں بھجوا سکتے، اس کے بیچ میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آگے مہر کے احکام ہیں۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازم حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کا وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ مہر کی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تو موتا تحفہ جو ہے وہ دیا جائے گا طلاق کی صورت میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہوئی تو مہر مثل دیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی اور مہر بھی مقرر ہوا تو پورا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عورتوں کو تحفظ دیے؟ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس نے عورت کو اتنی ڈیٹیل میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن میں سکھایا ہے؟ نہیں، حکم دیا نماز پڑھو۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، ان کی سنت سے۔ اور عورتوں کے ایک ایک حقوق کی بات اللہ نے اس قرآن میں رکھ دی ہے، تو یہ کتنا زیادہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ اس وقت کے حقوق جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز کا حکم دے دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ وومن فرینڈلی ریلیجن ہے۔
تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، الصلاۃ الوسطیٰ، جو کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کے کھڑا ہوا کرو۔ طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، مہر کی باتیں ہو رہی ہیں، بیچ میں نماز کہاں سے آ گئی؟ جب انسان ایسے معاملات سے گزر رہا ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے نمازیں چھوڑتا ہے۔ اللہ نے کہا خوشی ہو غمی ہو جو مرضی حالات ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ اور اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کے شوہر کے گھر والے ان کے شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یہ بیواؤں کے لیے حکم تھا، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا جب پچھلا حکم آیا تھا۔ اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے؟ آگے بنی اسرائیل کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے پورے پالے میں بنی اسرائیل کے مختلف ناشکریوں کا ہمیں ذکر کیا، بتایا انہوں نے کیا کیا۔ اب اس پارے کے اختتام میں بھی بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ہے کوئی یہاں پہ جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ہم کہیں گے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو کیسے قرض دیں؟ ہمارے لیے جو ہماری ذات ہے نا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اللہ کے لیے قرض دیں۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کی اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہے ہے کوئی جو مجھے قرض دے۔ آگے قصہ طالوت اور جالوت ہے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں؟ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، روایات کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی حضرت سمیل علیہ السلام تھے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے منتخب کر دے۔ حضرت سمیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ کر دے۔ پھر جب بادشاہ بن گیا تو ان کا طرز عمل دیکھیے گا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ اللہ جس کو چاہے چن لے۔ اللہ نے ان کی طاقت کی وجہ سے اور ان کے علم کی وجہ سے ان کو چنا تھا، نہ کہ مال و دولت نسب کی وجہ سے۔ اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء
اشیاء چھوڑی تھی، ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ایز یوزول بنی اسرائیل جو تھی وہ نشانیاں مانگتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نبی نے انہیں بتا دیا کہ اس کی نشانی کیا ہے، کہ اللہ نے ہی ان کو منتخب کیا ہے کہ تمہارے پاس صندوق واپس آ جائے گا۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، اللہ یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں۔ لشکر آگے بڑھ رہا تھا، آگے ایک نہر آئی، صرف ایک کنڈیشن لگائے گی کہ اس میں سے پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ زیادہ پی لیتے ہو یا کھا لیتے ہو آپ لیزی ہو جاتے ہو۔ لیکن لوگوں نے بات نہیں سنی، انہوں نے زیادہ پانی پی لیا اور پھر وہ لیزی ہو گئے، اور جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو پھر وہ ڈر گئے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، لیکن جن لوگوں کا ایمان تھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہیں، تو ہمت کرو آگے سے لڑو۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو امیر ہو۔ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو لوگ بول اٹھے یہ کیسے لیڈر ہو سکتا ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے نہ حسب نسب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو علم کی وجہ سے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے چنتا ہے، نہ کہ حسب نسب کی وجہ سے۔ اور تعداد سے جیت ہوگی یا ہار ہوگی یہ میٹر نہیں کرتا، نہ دیکھ لشکر کی کثرت نہ ہتھیار کی شان، بدلتی ہے تاریخ وہاں جہاں ہوتا ہے یقین اور ایمان۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے اپنا پارا کمپلیٹ کیا، اور ہم جلدی سے اسٹوڈنٹ شیئرنگ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جی جناب شروع کریں۔ اس بارے میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو مین چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے، یعنی کہ عورت کو ایک بہت اچھا تحفظ دیا ہے، اور ہر احکام میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا اس میں نکاح کا ہے، کیا اس میں عدت جو ہے ماخلا کا ہے، کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چیزیں کی ہے کہ جو عورت کو چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ عورت کو ایک مرتبہ دے دی ہے۔ بالکل جی، ناہید کوثر صاحبہ اپنی شیئرنگ دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق 2 مرتبہ ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے حیض نہ چھپائیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جی رخسانہ صاحبہ۔ بارے میں تو بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن جو بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں صبر لے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ میاں نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ہے کہ اپنے مال جو ہے اپنے سب سے پہلے ماں باپ اور رشتے داروں کو خرچ کریں، اس کے بعد محتاج اور یتیم کو۔ بالکل جی جناب۔ اس میں مجھے یہ بات آپ کی وہ اچھی لگی کہ جب غم پڑا ہو تو صبر جو کیا جانا وہی صبر ہوتا ہے۔ بالکل جیسے کسی کی موت ماں باپ کی خاص کر ہو جائے، اور وہ بندہ جو اس وقت جو صبر کرتا ہے نا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے صبر اس وقت،
लेकिन जब वो सब्र है तो वही खास सब्र है। अगर 4 दिन के बाद जो सब्र होता है वो सब्र नहीं होता। जी, सब्र हमेशा हाँ, पहली वही चोट हाँ, पे ही होता चोट है। पे ही सब्र जी होता है। जनाब। पहले तो हराम रिस्क के मुतालिक जो बात हुई कि जो हराम रिस्क कमाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और दिल उसका सख्त हो जाता है, उसकी इबादत में लज़्ज़त नहीं रहती। और फिर दूसरा वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका। ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये ऐसी अगर आदत अगर खुदा ना खासा हमारे अंदर है, हमने ख़त्म करनी है। फिर औरतें सवाल करेंगी मियाँ करे तो भाई उसने अपनी कब्र में जाना है। वो तो शायद नहीं करते। हाँ, लेकिन ये वाली बात हमने इंशाल्लाह नहीं करनी, इंशाल्लाह। जी जनाब। अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, और औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से ज़्यादा, घर से ज़्यादा किसकी मोहब्बत हो? अल्लाह की मोहब्बत हो। मेरी प्यारी सी बेटी ने क्या सीखा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोचो, मैं पूछती हूँ। जी नुज़रत साहिबा। जी जी, ये सोच विचार वाला खूबसूरत पारा है। इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि किबला जो है, वो किबला का जो रुख तब्दील करना था वो उम्मत को छांटने के लिए था। बिल्कुल। और इबादत जो है वो सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी को ईमान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालना है। पिक एंड चूज़ ना करें। मुसलमान ज़बान से कम और अमल से ज़्यादा बोलता है, और तौबा करके इस्लाह करें, और जब भी कोई मुसीबत आए या प्यारा चला जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। मुश्किल में हो तो नमाज और सब्र से काम लें। हया को ना जाना दें, इसका जाना मुसीबतों की जड़ है। और 4 चीज़ें मुसलमानों पर हराम हैं: मुर्दार, खून, सूअर और किसी और के नाम की नज़र। हक को नहीं छुपाना चाहिए, कसास में ज़िंदगी है। और कत्ल के मामले में हसब नसब को ना भूलें और ना इसको देखें, और कातिल को ही हलाक किया जाए, औरत हो तो औरत, और गुनहगार मर्द को ही किया जाए। और दीन की बातों को छुपाना और बिगाड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। नेकी करके संभालें, इसको रियाकारी और एहसान करके ना जताया जाए। और आजमाइशें गुनाह धोने का ज़रिए हैं, मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुज़र कर ही हमें जन्नत मिलेगी। और दीन जो है वो बाप दादा का नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला का है, सिर्फ़ उसी को मानें। और चाँद हमारे लिए इस्लामी तारीख़ों का सिंबल है, और हर काम का सही तरीका अप्रोच करना चाहिए। असल रूह जो है वो तकवा है। और लिबास हमारी ख़ामियों और कमियों को छुपाता है, और बीवी को भी लिबास की तरह ही होना चाहिए। और हज के लिए बेहतरीन ज़ाबिरा तकवा है। और हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई झगड़ों से बचें, और इसमें खर्च करने के जो हैं वो हकूक़ बताए गए हैं कि वालिदैन सबसे पहले, फिर रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिर हैं। और दीन में बुखल से काम ना लें, पिक एंड चूज़ करना बुखल है। और अल्लाह को कर्ज़े हुस्ना देने का कहा गया। और कर्ज़े हुस्ना क्या है कि अपनी राह को, अपनी ज़ात को अल्लाह की राह में खपाएं। और जब तलाक से रुजू करें तो फिर रुजू का मतलब एहतराम और मोहब्बत है। इस्लाम औरतों को प्रोटेक्ट करता है और उनको इज्जत देता है। और लीडर ज़रूरी नहीं कि हर अमीर हो, इल्म और सलाहियत से उसको पहचानना चाहिए। और कसमों का ज़िक्र आया कि कसम नहीं खानी चाहिए, और शौरी कसम का कफ़ारा जो है वो 3 दिन रोज़े रखना और 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और हिजरत का मतलब जो है वो गुनाहों से और गंदी आदत से हिजरत करना और नफ्स की लड़ाई लड़ना है। अकायद, इखलाक और मामलात तमाम में अल्लाह की राह पर चलें। ये इसका पूरे का पूरा खुलासा है इस सबक का। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत खूबसूरत आपने खुलासा किया है। जी बहुत जी शुक्रिया। जी बेटा, अब आप बताओ। इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी बात। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आपको दीन की समझ दे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। जी मेरा बेटा, दूसरा बच्चा, क्या सीखा मेरी बेटी ने? मैंने ये सीखा कि दिल में सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। और जिस इस उम्र में अगर ये बात समझ आ गई तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी जी कौसर साहिबा। हमें अल्लाह ताला की अता करता नेमतों पर राज़ी रहना है, क्योंकि जो अल्लाह ताला की अता करता नेमतों पर राज़ी होता है तो अल्लाह ताला उसको दुगना अता करते हैं। बेशक। और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला की इताअत करनी है, और अल्लाह से डरना है, लोगों की परवाह नहीं करनी। बिल्कुल बेहतरीन। जी अल्लाह ताला ने आपकी बात सबके दिलों में डाल दी और मैं आपसे आशीर्वाद और एक कमाल है। बहुत बेहतरीन। जी जनाब। जो अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जब कोई मुसीबत आए हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए।
बेहतरीन, जी जनाब। जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह को याद करना चाहिए, क्योंकि आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है और वही इस आजमाइश से निकालता है। बेहतरीन, जी बेटा जी। कुदरत को देखना चाहिए, गौर फिक्र करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, अल्लाह के राह में नेक काम करने चाहिए और फिरका परस्ती में नहीं पड़ना। बेहतरीन, आसनती जी। इसमें जिक्र का बहुत ज्यादा आया है इस सिपारे में बार बार, और जिक्र जो है उसकी बेहतरीन शक्ल जो है वो नमाज है, और जब हदायत हमें मिल जाती है तो वो एक ऐसा चिराग है जिससे कि जिंदगी रोशन हो जाती है। फिर रोजे का बहुत ज्यादा जिक्र आया है, और जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इज्तनाब करना, हाँ ये ज़रूरी है, ख़ुद तो बचना है, दूसरे को भी पकड़ लेना है, तुम मेरी दोस्त और नई बहन। जी जनाब। बिल्कुल जी बेटे। जब भी कोई परेशानी हो तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए और नेकी के कामों में आगे बढ़ना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, दिल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। बेहतरीन जी। ज़ैनी साहिबा, क्या सीखा आपने? हमें मुश्किल टाइम में मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जी। हमें दिल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। बेहतरीन जी। मैमूना साहिबा। हमें नस्ली तासुब से बचना चाहिए, हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और नेकियों में सबकत ले जाएंगे। बेहतरीन जी बेटे। गुनाहों से हिजरत करनी है और अपने नफ्स से जहाद करनी है। नफ्स से जहाद बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले गुनाहों से हिजरत करनी है और अपने नफ्स को मारना है। एक कदम नफ्स पे, दूसरा कदम इंशाल्लाह फिर जन्नत पे होगा। जी बेटा। इस बारे से मैंने सबसे अच्छी बात ये सीखी कि कहते हैं कि अगर इंसान अल्लाह ताला की तरफ आता है तो वो चेंज होता है, तो अगर वो चेंज होता है तो लोग उस पर बात करते हैं। सबसे मुश्किल मैं कहती हूँ कि अगर आपकी माँ पे बात करती है कि नहीं तुमने हिजाब नहीं लेना, अगर आप लो तो नहीं, अगर तुम सिपारा सीखने जाते हो तो तुम खुद लड़ के जाते हो, नहीं मैंने जाना है, और अगर तुम जाओ भी तो तुम जब वापस घर जाओ तो तुम्हें ये कहा जाता है कि नहीं तुम कल नहीं जाओगे, तुम ऐसे नहीं करोगे। तो इसके बाद मैंने सीखा कि तुमने अब्बा व अजदाद की दीन पर नहीं चलना, चाहे जितनी मर्जी तकलीफ है, तुमने सब्र करना है और अल्लाह ताला तुम्हें देगा। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। और एक पॉइंट इसमें ऐड करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराश थे, हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और आगे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब मुकालमा उनसे हुआ वो कहते थे ये मेरे प्यारे अब्बा जान या अब्बा जान, और उनके वालिद कंटिन्यूसली उन्हें डांट रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं किया। ये भी बहुत बड़ा जहाद है अगर आप कर रहे हो। जी बेटा अलीशा आप बताएं। इस बारे में हमने निकाह के और तलाक के अहकाम पढ़े, वरासत के अहकाम पढ़े कि वरासत में वसीयत और वरासत में फ़र्क है, उसको मिक्स अप नहीं करना, और बनी इस्राइल का वाक़या और बहुत सी लर्निंग पॉइंट हमने सीखे। माशाल्लाह जी। इसमें हमें अंधी पैरवी से बचना है और अगर हमें परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है तो वो हमारे गुनाह में मिटा देता है और हराम से बचना है। माशाल्लाह जी बेटा। हमें आज़माइशों से घबराना नहीं और नेकी में आगे बढ़ कर हिस्सा लेना। इंशाल्लाह जी बेटा। इस बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पिक एंड चूज़ नहीं करना, और अगर तुम मग़फ़िरत चाहते हो तो जहाद करनी है अपने नफ्स से और गुनाहों से, और गुनाहों से जहाद करनी है, नेक काम करने हैं, अल्लाह नेक काम करने वालों को मोहब्बत करता है। बेहतरीन जी बेटा। अल्लाह का कुर्ब अताअत से मिलता है, अताअत करने से मिलता है, और हदायत की हमें दुआ करनी चाहिए और इल्म हासिल करके और उस पर अमल करके हम शऊरी मुसलमान बन सकते हैं। बेहतरीन जी। अल्लाह ताला से साबित कदमी मांगनी चाहिए, क्योंकि वक्ती तो हम कहते हैं कि भी हो जाएगा, लेकिन उस पर मुकर्रर नहीं रहते हैं। साबित कदमी वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा जो अल्लाह ताला ने शरीयत नाज़िल की है वो फितरी शरीयत है, फितरत के मुताबिक है। तो एक हुक्म को मानना और एक को छोड़ना पिक एंड चूज नहीं करना, सब मानना है, सब मानना है। और सब पे क्या कहना है, समेना व अताना, मैंने सुना और माना जी। हमें साबित कदम रहना चाहिए और इंसानों से नहीं बल्कि कुरान मजीद से मदद हासिल करनी चाहिए। बेहतरीन जी। मुसर्रत इशफाक साहिबा। मुसर्रत साहिबा अपनी शेयरिंग दे दें, आपका हैंड रेज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इतनी खूबसूरत शेयरिंग दी है,
اور میں صرف ایک ہی بات کروں گی کہ جو خوشی ہو یا غمی ہر حال میں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ایسے جب بھی موقع آتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کا قرب پانا ہے تو سب سے پہلے اس کی اطاعت کرنی ہے اور حکم کو تسلیم خم کرنا ہے اور پھر عملی تفسیر بننی ہے۔ اس میں بارے میں مسلمان اور مومن میں فرق بتایا گیا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا، چاہے وہ حج ہو، جہاد ہو، جنگ ہو، نکاح ہو، حیض ہو، روزے ہوں، نصیحت ہو، وراثت ہو، تمام جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن جو ہے ہمارا بہترین استاد ہے جس سے ہم اپنے تمام معاملات کی ہدایت دے سکتے ہیں۔ بالکل جی، میری آپ سب سے ایک بات ہے کہ جی اس میں ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور خاص کر پہلے اپنے رشتہ داروں پہ پھر سیکنڈ دوسروں پہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اور رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت ضروری بات ہے اور اس پہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ کائنڈلی آن لائن والے اپنے مائکس میوٹ کر لیں اور سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، میرے پیارے اللہ، تیری توفیق سے، تیری مدد سے الحمدللہ ہم نے دوسرا پارہ مکمل کیا۔ یا اللہ، اس کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، سننے کو، سنانے کو قبول کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دینا۔ میرے اللہ، تو تو رحم کرنے والا ہے، تو تو کرم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دینا۔ یا اللہ، ہمیں سب سے زیادہ محبت تیری ذات سے ہو جائے۔ یا اللہ، ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے، ہمارے رشتوں سے ہماری آزمائش نہ لینا۔ میرے اللہ، تو تو غفور الرحیم ہے، ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم جانتے انجانتے غلطیاں کر دیتے ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ، ہمارے دل سے حسد، عداوت، بغض، تمام تر بری عادتوں کو نکال دینا۔ یا اللہ، اپنے شوہروں کی عزت کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، جو بچیاں کنواری ہیں ان کے نصیب اچھے کرنا، انہیں بہترین رشتے دینا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، ہمیں اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق دینا۔ یا میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، بے شک تو نے آزمائش لکھی ہے۔ یا اللہ، کسی قسم کی آزمائش بھی جو ہم پہ آتی ہے، یا اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھنا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ یا اللہ، ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرنا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ہمارے دل ان کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے روتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ یا اللہ، ہمارے پیاروں کی قبروں کو روشن کر دینا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا۔ یا اللہ، یہ دنیا کی جدائی تو ہم برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ صبر کر رہے ہیں، تیری رضا پہ راضی ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، آخرت میں ہم سب کو اپنے پیاروں سے اکٹھا ملا دینا۔ یا اللہ، ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنانا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ، اتنے پیارے بچے، اتنی پیاری بچیاں میری مائیں بہنیں اس محفل کا حصہ بنی ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز خواہشات کو پورا کرنا۔ یا رب العزت، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ جو محفل سجائی کی ہے، یا اللہ سے قبول کرنا، اس میں کی گئی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ میرے اللہ، میرے اللہ، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تیرا رحم ہے ہم پہ، تیری توفیق ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، آج ہم پھر اکٹھے ہوئے۔ یا اللہ، اس زورِ قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچانا۔ یا اللہ، ہم سب کو استقامت دینا۔ یا اللہ، ہمیں مسلمان سے مومن بنا دینا۔ میرے پیارے اللہ، تمام ان چیزوں کی جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجت کی ہے، دعا کی ہے، وہ ہمیں عطا کرنا، اور تمام وہ برائیاں جن سے انہوں نے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی ان سے دور کر دینا۔ یا میرے پیارے اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا کرنا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.